يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سلسلے کی آخری مجلس ہے، عشرے کی بھی، اس خمسے کی بھی اور ایام عزا کی بھی. 8 ربیع الاول روز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں جانتا ہوں کہ جلوس اپنے وقت پہ برآمد ہوگا تو مقررہ راستے سے ہوتا ہوا مقصد تک پہنچے گا. میں کل سے اب تک 5 منٹ بھی سو نہیں پایا ہوں، آرام نہیں کر پایا ہوں. تو مسلسل مجالس اور ملاقات مومنین سے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میں نے ائمہ علیہ السلام کے کردار کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو کردار پیش کیا ہے اسی نے دین کو بچایا ہے. ائمہ علیہ السلام ہی کے کردار کی وجہ سے آج دین باقی ہے. اگر کوئی دنیا میں دین پہ عمل کر رہا ہے تو ائمہ علیہ السلام کے صدقے میں عمل کر رہا ہے. اور اگر آج کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اہل بیت کا مقروض ہے. کوئی روزہ رکھتا ہے تو اہل بیت کا مقروض ہے. کوئی حج پہ جاتا ہے تو اہل بیت کا مقروض ہے. کوئی خمس و زکوٰۃ ادا کرتا ہے اہل بیت کا مقروض ہے. جب کسی نے سوال کیا کہ بھئی ظاہری لحاظ سے یزید معاذ اللہ فتح یاب ہو گیا تھا، امام حسین کربلا میں مارے گئے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو تم نے جملہ کہا نا کہ ظاہری لحاظ سے یزید جیت گیا تھا، تو کہا نہیں پھر کون جیتا؟ امام نے کہا پہلے جا کے 2 رکعت نماز مسجد نبوی میں پڑھ کیا، پھر جواب دیتا ہوں. جلدی جلدی نماز پڑھی، آیا سوال کیا کہ فرزند رسول کون کربلا میں جیتا؟ امام نے کہا ابھی بھی تجھے جواب نہیں ملا. کہا کیا جواب ملنا تھا؟ میں تو فتح کا سوال کر رہا تھا، کربلا میں کون فتح یاب ہوا؟ امام نے کہا جب تو نماز پہ جا رہا تھا تو کسی نے تجھے روکا؟ کہا نہیں کسی نے نہیں روکا. کہا اگر روکا تو یزید جیتا، نہیں روکا تو حسین. توجہ ہے زیادہ گرام. آج پورے دنیا میں اگر کوئی بھی دین پہ عمل کر رہا ہے تو مقروض حسین ابن علی کا.
اسی لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں. ساری زیارت نہ بھی پڑھیں تو امام حسین کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. اور امام حسین کو ابا عبداللہ الحسین ہی کیوں کہیں؟ امام حسین کو سلام کر لیتے, ابا عبداللہ نہ کہتے. توجہ, یقین مانی میرے الفاظ بھی نہیں چل رہے ہیں, زبان بالکل خستگی کی حالت میں ہوں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے عبداللہ کے بابا حسین آپ پہ سلام. کون سے عبداللہ کے بابا؟ قیامت تک ہر آنے والا جو نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے یا کوئی بھی عبادت کرتا ہے وہ عبداللہ ہے, اور ہر عبادت کرنے والے کے باپ کا نام حسین ہے. ماشاءاللہ حیدری. توجہ ہے ذہن گرامی, یا آج تمام تر عبادات باقی ہیں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے. میں جانتا ہوں میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا, میں نے کل 8ویں امام تک بات کو پہنچایا تھا. جلدی جلدی دو جملے بعد والے ائمہ پہ, خصوصاً 9ویں 10ویں اور 11ویں امام علیہ السلام پہ. 12ویں امام علیہ السلام پہ بھی تذکرہ ہوتا ہے لیکن 9ویں 10ویں امام کا 11ویں امام کا تذکرہ بہت کم ہوتا. عزیزان گرامی, کم سنی میں منصب امامت پہ جو پہلے امام فائز وہ امام محمد تقی علیہ السلام. جملوں کو غور سے سنیں گے. میں جانتا ہوں بہت دور سے لوگ آئے ہیں, بہت دور سے لوگ آئے ہیں, تو میں پیش کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں امام کب امام بنتے ہیں. امام بنتے نہیں ہیں, پیدا ہوتے ہیں, آتے ہی امام ہیں. اللہ جب خلق کرتا ہے تو امام ہی خلق کیا اس نے, تو اس دنیا میں آنے سے پہلے سے امام تھے. لیکن منصب امامت کہ یہ جو منصب امامت ہے مولا سجاد نے 61 ہجری میں سنبھالا. امام رضا کی شہادت کے بعد 9ویں امام نے اس کو سنبھالا منصب کو, اور جب سنبھالا تو اس وقت آپ بہت کم سن تھے, 7 برس کے یا 8 برس کے. ابھی بالغ بھی نہیں ہے لیکن ان کی اطاعت سب پہ واجب تھی. چلیں گا مجمع. تو عزیزان گرامی, ویسے تو امام اگر حکم دیں کم سنی میں کے حوالے سے بھی تب بھی ساری کائنات پہ اطاعت واجب ہے. سورج کو اشارہ کرے تو پلٹ آئے, چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے. لیکن کم سنی 7 برس 8 برس اور امام علیہ السلام امام ہیں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ خود حضرت شاہزان اور دیگر فضل ابن شاہزان اور دیگر اصحاب امام کوفے میں جمع تھے. کہا کہ امام کی شہادت ہو گئی. کہا اب کون امام ہے؟ کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام. کا کم سن 7 برس کے. تو جب تک وہ بالغ ہوں گے یہ سوچو کہ تب تک امامت کون سنبھالے گا. تو حضرت فضل ابن شاہزان کہتے ہیں سارے شیعہ کھڑے ہوئے اور اس کا گلا پکڑ لیا. کہا تو ہمارے درمیان بیٹھتا رہا, آج ہی پتا چلا تو منافق ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ بات پہنچ رہی ہے میرے بھائی؟ بھئی میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی حضرات کو؟ کہ تو ہمارے درمیان بیٹھتا رہا, آج پتا چلا تو منافق ہے. تو کہا میں معافی مانگتا ہوں. کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی یحییٰ ابن زکریا کو بچپنے میں نبی بنا سکتا ہے تو وہ امام محمد تقی کو بچپنے میں امام کیوں نہیں بنا سکتا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ کی توجہ میرے ساتھ رہے. وقت کی قلت کی وجہ سے جلدی کر رہا ہوں. اللہ نعرے مجھے خود بھی عزیز ہیں, یہ نعرے ہماری پہچان ہیں, لیکن جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اب 7 برس کا سن ہے,
نویں امام علیہ السلام کا، یہ آخری جو ہمارے ائمہ علیہ السلام ہے وہ سب کم سنی میں امام بنے. تو اب یہاں بہت سے لوگوں کے لیے ایک امتحان تھا، آزمائش تھی، عقیدوں کا امتحان تھا. وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا صَبِيًّا، سبی کہتے ہیں سواد بے، یہ سبی کہتے ہیں نابالغ کو، بچے کو سبی کہا جاتا ہے، سبیہ بچی کو کہا جاتا. توجہ. تو اب اللہ کہتا ہے وآت، حضرت یحییٰ ابن زکریا کے لیے اللہ کہتا ہے وآتَيْنَاهُ حُكْمًا صَبِيًّا، ہم نے انہیں بچپنے میں حکم نبوت دے دیا تھا. تو اب یہ کم سنی ہے، میں دو جلدی واقعات پیش کر رہا ہوں، مجمع میرے ساتھ چلے گا. تو امام اپنی والدہ کے ساتھ بغداد میں مقیم تھے، نویں امام علیہ السلام. مامون شکار پہ جا رہا تھا، ذہنوں میں واقع مجھے سب اشارہ کرنا. جب بادشاہ جاتے ہیں شکار پہ تو وہ اعلان کرواتے ہیں کہ بادشاہ جا رہے ہیں، بہت بڑا لشکر، گھوڑے، اونٹ. جیسے ہی ایک مرتبہ اعلان ہوا بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں، سب کے سب بچے سڑکوں سے بھاگنے لگے، سڑکیں خالی کرنے لگے، اور سارے افراد ایک طرف ہو کے کھڑے ہو گئے کہ بادشاہ سلامت گزریں گے، حاکم وقت گزریں گے. ایک مرتبہ مامون نے دیکھا کہ ایک 9 برس کا بچہ سڑک پہ کھڑا ہے، بھاگنے کو تیار نہیں ہے مجمع. بچے کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کسی حیدر کرار کی نسل سے ہے. توجہ ہے نا ذرا گرام. مامون نے ایک مرتبہ اپنے تمام کے تمام سپاہیوں سے کہا روک دو لشکر کو، مجھے بچے سے بات کرنی. اب ایک مرتبہ مامون گھوڑے سے اترا کا برخوردار، جب سب بچے بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے بڑی متانت سے کہا 3 وجوہات کی بنا پہ نہیں بھاگا. مامون اور زیادہ پریشان، ایک بھی نہیں 3 وجوہات ہیں. کہا 3 وجوہات کی بنا پہ میں نہیں بھاگا. کہا اب وہ سننے لگا، سارے اس کے جو وزیر تھے، سارے فوجی جہاز حشم سب سننے لگے. کہا کیوں نہیں بھاگے؟ کہا پہلی وجہ یہ کہ میرے یہاں کھڑے ہونے سے تیرا راستہ نہیں روک رہا. دوسری وجہ یہ کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، جب میں قصوروار نہیں تو بھاگوں کیوں؟ بھاگتے مجرم ہیں، بے گناہ نہیں. معصوم بھاگا نہیں کرتے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تجھ پہ حسن ظن ہے کہ تو معصومین کا قتل نہیں کرتا ہوگا. یہ جملہ کہا. ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ نہیں پہنچا سکا. امام نے وقفہ دیا، جب کہا نا کہ میرا حسن ظن ہے کہ تو معصومین کا قتل نہیں کرتا ہوگا، پھر کہا کیا تو نے ایسا بھی کیا؟ یعنی اس سے کہا کہ میں جانتا ہوں تو قاتل ہے. اس نے ایک مرتبہ سوال کیا آپ کون ہیں؟ امام نے کہا انا محمد ابن علی، میرا نام محمد ہے، بابا علی ہیں. کہا کون سے علی؟ کہا علی ابن موسیٰ رضا. کہا وہ جو خراسان میں تھے؟ کہا ہاں وہ میرے بابا تھے. کہا اسی باپ کا ایسا بیٹا ہو سکتا؟ چلیے گا بہت جلدی، میں وقت نہیں زیادہ لے سکتا. چلا مامون گیا شکار پہ، اور عربوں کو آج تک عقاب پالنے کا بہت شوق. عقاب مہنگا ہوتا ہے. اس نے اپنے عقاب کو اڑایا ایک دراج کے پیچھے، پرندے کے پیچھے. کچھ دیر میں دونوں آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. جیسے عقاب واپس آیا تو واپس آنے کے بعد پرندہ نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹی سی مچھلی. سارے اپنے وزیروں سے پوچھنے لگا گیا تو پرندے کے پیچھے تھا، دور دور پانی نہیں ہے، مچھلی کہاں سے لے آیا؟ کہا ہمیں کیا معلوم. اب واپس چلنے لگا، پورے راستے سوچتا رہا مچھلی ہوا میں کہاں سے آئی، عقاب مچھلی کیسے لے کے آیا. پھر اپنے ایک وزیر سے کہا جب واپس جائیں نا بغداد تو میرے عجائب گھر میں یہ مچھلی لگا دینا اور نیچے لکھ دینا یہ وہ مچھلی ہے جو مامون خلیفہ کا عقاب ہوا سے لایا. پورا راستہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا ہے کہ ہوا میں مچھلی کہاں سے آئی، عقاب مچھلی کہاں سے لایا، گیا پرندے کے پیچھے تھا، لے کے مچھلی واپس آیا. جیسے ہی بغداد پہنچا دروازے کھلنے لگے، اعلان ہونے لگے کہ بادشاہ سلامت واپس آ گئے، خلیفۃ المسلمین. سب کے سب بچے دوبارہ بھاگنے لگے. دیکھا ایک بچہ پھر کھڑا ہے، ایک بکری کا کان پکڑ کے بار بار کہتا ہے اسجد للہ اسجد للہ، سجدہ کر اللہ کو. مامون نے کہا سواری روکو. ایک مرتبہ آگے بڑھے، کہا آپ بکری سے کھیل رہے ہیں؟ امام نے کہا ہم کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں ہوئے. وما خلقنا للہو واللعب، ہم کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیے گئے. تو کہا پھر کیا کر رہے ہیں؟ کہ سرکش جانوروں کو خدا کا سجدہ کرانا ہمارے بچپنے کا کھیل ہے.
جب جوان ہوتے ہیں تو ظالموں کو خدا کے سامنے جھکاتے ہیں. نہیں پہنچا سکا. وہ سمجھ گیا کہ مجھے وارننگ دی ہے. اس نے فوراً مچھلی اپنے جیب سے نکال کے چھپائی. کا بتائیے جیسے آج بچوں سے لوگ کھیلتے ہیں کہ میری مٹھی میں بند کیا ہے, تو امام نے کہا بادشاہ شکار پہ جاتے ہیں, عقاب کو پرندوں کے پیچھے اڑاتے ہیں, خدا پانی میں بھنور چلاتا ہے, چھوٹی مچھلیاں طاقت نہ ہوتے ہوئے ہوا میں اڑ جاتی ہیں, عقاب پرندے چھوڑ کے مچھلی لے آتے ہیں, بادشاہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ذریت رسول خدا کا امتحان لیتے ہیں. بس ممنون ہوں, آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. فضان کرام ایک مرتبہ امام نے اس انداز سے جواب دیا کہ جواب بھی دے دیا, اور ایک مرتبہ اسے پیغام بھی دے دیا کہ میں عام بچہ نہیں ہوں. اس نے فوراً اپنے وزراء سے کہا اس بچے کا گھر معلوم کرو اور میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اس بچے سے. اب سارے کے سارے بنی عباس جمع ہوئے. کہا کہ تیری بیٹی شہزادی ہے, تو حاکم وقت ہے, ایک یتیم بچے سے بیٹی کی شادی کیوں کر رہا؟ کہ یہ عام بچہ نہیں. کہ تو کیسے جانتا ہے یہ عام بچہ نہیں؟ کہ تم بڑے سے بڑا عالم لے آؤ, جس مفتی کو چاہو دعوت دے لو, بچے سے مناظرہ کر لے, تمہیں اندازہ ہو جائے گا بچہ عام بچہ ہے یا خاص. ایک مرتبہ مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کو دربار میں بلوایا. کہا کہ کون سی مسند پہ بیٹھیں گے؟ امام نے کہا ممبر لگوا دو, میں رسول خدا کے ممبر کا وارث ہوں. ممبر لگوایا گیا. جیسے امام ممبر پہ آیا, اب سارا مجمع جو دربار میں تھا کہنے لگا یہ بچہ واقعی عام بچہ نہیں ہے, چہرے پہ جلال ہے, آنکھوں میں نور ہے. بنی عباس کہا جو سب سے قابل عالم ہے نا اسے بلاؤ. کہا کیا نام ہے؟ کہا یحییٰ ابن اقصم. وہ 70 برس سے زیادہ تھا. چلے گا مجمع میرے ساتھ؟ کہ 70 برس سے زیادہ ہے, ہمارا مفتی اعظم ہے, سب سے قابل عالم دین. کہ اسے بلاؤ. وہ آیا. آنے کے بعد دیکھا. کہ کس سے مناظرہ؟ وہ جو بچہ ممبر پہ بیٹھا ہے نا اس سے مناظرہ ہے. کہ وہ معصوم سا بچہ. کہ جانتے ہو نا میں سب سے بڑا مفتی ہوں. کہ ہاں. کہ اس بچے سے کیا مناظرہ کروں گا؟ کہ تم کو سوال کر لو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, سب سے 56 ابواب ہے فقہ میں. طہارت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خمس ہے, جہاد ہے, تمام ابواب دیکھتے چلے جائے گا. قصاص و دیات تک 56 ابواب ہیں, 56 چیپٹرز ہیں فقہ کے. پریشان ہو گئے. تو اس نے سارے ابواب کو سوچا سب سے مشکل باب ہے حج. حج آسان نہیں. حج میں سب سے مشکل ہے کفارات. جب احرام باندھ لیتے ہیں نا عمرے کا یا حج کا, تو 25 چیزیں حرام ہو جاتی. آئینہ دیکھنا حرام, سر کو ڈھانپنا مردوں کے لیے حرام, خواتین کے لیے چہرہ ڈھانپنا حرام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, میں حج نہیں شروع کر رہا ہوں. 25 چیزیں حرام. انہیں کہتے ہیں طروق, کہ حج کے دوران انسان شکار نہیں کر سکتا, آئینہ نہیں دیکھ سکتا, قسم نہیں کھا سکتا. 24-25 چیزیں حرام ہو جاتی حالت احرام میں. تو اس نے اچھا ہر چیز کا الگ الگ کفارہ. تو اس نے کہا کہ سب سے مشکل حج میں کفارات. ابھی بھی بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیں, سب کو کفارات یاد نہیں ہوں گے. جو پڑھاتے ہیں انہیں بھی یاد نہیں ہوتے, حدیثیں دیکھنی پڑتی ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, ایسا ہی ہے. میں مولانا بھی تصدیق کر رہے ہیں بھائی سب سے مشکل کام سارے کفارات الگ. 24 چیزیں یاد بھی کر لینا تو کفارات سب کے الگ الگ. کہیں پہ اونٹ ہے, کہیں پہ گائے, کہیں پہ بکری, کہیں پہ صرف استغفار. سب جگہ کفارات الگ الگ. تو اس نے کہا کفارات سب سے مشکل. بچے سے میں کفارہ پوچھ لیتا ہوں. کہ برخوردار یہ بتائیے محرم نے, محرم کہتے ہیں جس نے احرام باندھ رکھا ہو, کہ محرم نے اگر شکار کیا تو بتائیں کفارہ کیا ہے؟ جیسے آپ خاموشی, سارا دربار خاموش ہو گئے. اتنا مشکل سوال اتنے سے بچے سے, ہمیں ہی نہیں معلوم.
بچہ کیا جواب دے گا؟ مامون خود پریشان، اگر مجھ سے پوچھ لے تو مجھے بھی نہیں پتا، میں خود نہیں جانتا۔ تو یحییٰ نے کہا میں مشکل سوال لایا ہوں، یہ بچہ پھنس جائے گا۔ تو پوچھا، کہا بھائی برخوردار بتائیے کفارہ کیا ہے اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے؟ امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے۔ نہیں ہے مجمع؟ امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے، تو سوال مکمل کر، میں جواب دیتا ہوں۔ یحییٰ ابن صاحب نے کہا کہ سوال ناقص کیسے ہے؟ بھائی حالت احرام میں شکار حرام ہے، اگر کوئی شکار کر لے تو کفارہ کیا؟ امام نے کہا سوال ناقص ہے۔ کہا کیسے؟ امام نے کہا تو نے یہ نہیں بتایا کہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا؟ چلیں گے، نعرہ نہیں آئے گا، اختتام پہ نعرہ لگائیے گا۔ امام نے کہا یہ بتایا نہیں تو نے کہ عمرے کا احرام تھا یا حج کا؟ اس نے شکار حرم کے اندر کیا تھا یا باہر؟ شکار دن میں کیا تھا یا رات میں؟ شکار جانور کا کیا تھا یا پرندے کا؟ جانور چھوٹا تھا یا بڑا؟ شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ؟ آزاد تھا یا غلام؟ پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا پہلے بھی شکار کر چکا تھا؟ تو نے یہ نہیں بتایا شکار کر کے شرمندہ تھا یا کوئی شرمندگی نہیں تھی؟ نہ سینے میں دم ہے بھائی۔ ایک مرتبہ امام نے اس کے ایک سوال سے 13 سوال نکالے۔ امام نے کہا اب بتا تیرا سوال کیا؟ مجمع یحییٰ کو دیکھنے لگا۔ مفتی اعظم 73 برس کا کچھ دیر سوچتا رہا، مجھے خود نہیں پتا۔ کہ مجھے خود نہیں پتا سوال کیا ہے، آپ نے میرے سوال کا وہ حال کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ مامون نے کہا کہ فرزند رسول کیا ان سب میں کفارات الگ الگ ہیں؟ توجہ، کیا سب میں کفارات الگ الگ ہیں؟ امام نے کہا ہاں، ہر جگہ کفارہ الگ۔ کہ بعد میں مجھے بھی سکھا دیجیے گا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ خلافتوں میں آ گئے تھے۔ تو جانے کہ ہمیں کہا کہ نہیں میں بھی نہیں جانتا، یہ آج تمام کے تمام مسلمانوں میں جو کفارات ہیں وہ 9 امام علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ اب امام نے فوراً کہا میرے سوال کی باری۔ بھئی اگر مناظرہ تھا تو نے سوال کر لیا، میرا سوال سنیں گے؟ آگے بڑھ جاؤ اگر کہیں۔ تو امام نے کہا چکا ہے، میں جلدی جلدی بات ائمہ کو بھی پیش کر دوں، چلوں گی آگے۔ تو اب بہرحال امام نے بھی سوال کیا، تو امام نے کہا بھی مناظرہ تھا نا، تو پہلا سوال تم نے کیا، ایک سوال میرا بھی۔ کچھ دیر سوچتا رہا، کہا اگر جواب آیا تو دوں گا، نہیں تو پھر آپ ہی سے سیکھوں گا۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا نہیں میں بہت سادہ سا بچہ ہوں، بچپنے کا سوال کروں گا۔ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا آپ کتنے بچے ہیں۔ تو امام نے کہا نہیں بہت سادہ سا سوال کروں گا، یہ بتا ایک آدمی نے تہجد کے وقت ایک خاتون پہ نظر ڈالی تو حرام تھی، فجر پہ حلال، طلوع آفتاب پہ حلال، توجہ، طلوع آفتاب پہ حرام، دن نکلنے پہ پھر حرام، ظہر پہ پھر دوبارہ حرام، عصر پہ پھر حلال، مغرب پہ پھر حرام، عشاء پہ پھر حلال، رات ہوئی پھر حرام ہو گئی، اور آدھی رات پہ پھر حلال کرنا۔ میں کسی ایسی خاتون کو جانتا ہوں نہ مرد کو۔ امام نے کہا اگر تم میں سے کوئی بھی مسئلہ جانتا ہے تو جواب دے۔ سارے مجمع نے کہا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ امام نے کہا جب تہجد پہ دیکھا تو دوسرے کی کنیز تھی، حرام تھی، فجر پہ کنیز کو خریدا، حلال ہو گئی، طلوع آفتاب پہ آزاد کیا، دوبارہ حرام، اس سے عقد کر لیا، حلال، اس نے طلاق دی، طلاق رجعی تھی، حرام ہو گئی، رجعی طلاق تھی، رجوع کیا، حلال ہو گئی۔ نہیں ہے مجمع؟ مغرب پہ ایک مرتبہ اس نے زہار کیا جو حرام ہے، دوبارہ حرام ہو گئی، دوبارہ اس نے کفارہ دیا، حلال ہو گئی۔ امام بیان کرتے رہے، سارا مجمع کہتے رہا اللہ اکبر۔ سارے مجمع نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں روئے زمین پہ اگر کوئی حجت خدا ہے تو یہی بچہ۔
کرسیوں سے سلامت ہے. حیدری اب ایک مرتبہ محمود نے کہا کہ اب سارے بنی عباس سے پوچھو اب پتہ ہے یہ بچہ عام ہے یا خاص؟ سب نے کہا یہ بچہ خاص ہے. تو کہا کہ فرزند رسول بتائیے ان تمام مفتیان دین میں سے کون آپ کا حق پڑھے گا؟ امام نے کہا ان میں سے کوئی میرا حق نہیں پڑھ سکتا. اگر میرے بابا ہوتے تو وہ حق پڑھتے، کیونکہ وہ نہیں، میں خود حق پڑھوں گا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ امام محمد علیہ السلام نے فرمایا میرا حق ان میں سے کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں خود پڑھوں گا. یہ جو آج ہم خطبہ نکاح پڑھتے ہیں یہ نویں امام کا دیا ہوا. امام نے کہا ان میں سے کوئی نکاح نہیں پڑھ سکتا، میں خود پڑھوں گا. او مسلمانوں اب سمجھو مقام حضرت ابو طالب، جنہوں نے حق پڑھا جناب رسالت مآب کا، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ آپ میرا حق پڑھیے. وقت نہیں ہے تفصیل. فیضان گرامی 25 برس کے تھے جب شہادت ہوئی امام محمد علیہ السلام، اور آپ نے اپنے دور امامت میں اتنے اصول دیے ہیں، اتنی احادیث دی ہیں کہ بڑے بڑے علماء آپ سے سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. جب سوال کر لیا عیسائی بہت بڑے پادری نے کہا کہ یہ آپ کے قرآن میں آیت ہے جنت والے جو چیز جب بھی کھانا چاہیں گے وہ تازہ ہوگی اور ہمیشہ ہوگی، جو چیز ہمیشہ ہے وہ تازہ کیسے ہو سکتی ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کہ جو چیز ہمیشہ وہ تازہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کا قرآن ہے. امام نے کہا دنیا سے مثال دے دوں؟ کہا فرمائیے. امام نے کہا مٹی ہر جگہ ہے، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ تازہ. یہ نہیں کوئی کہتا یہ باسی مٹی ہے، مکان نہیں بن سکتا، گارا نہیں بن سکتا. کہ مٹی ہمیشہ ہوتی ہے، کبھی پرانے نہیں ہوتی. کا اللہ نے دنیا میں بھی مثالیں رکھی ہیں. وہ خالق جنت میں انسان کو وہ طاقت دے گا کہ انسان کھائے گا بھی، لیکن انسان کو کبھی بھی کوئی بھی ایسی حاجت نہیں ہوگی. کہ دنیا میں مثال امام نے کہا شکم مادر میں 9 مہینے بچہ رہتا کھاتا ہے، لیکن پھر بھی پاک عزیزان گرامی امام نے اتنے جوابات دیے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. قرآن کے آیات کے مسائل کو حل کیا، عیسائیوں کو جوابات دیے، یہودیوں کو جوابات دیے، سارے مسلمانوں کو جوابات دیے. اگر انہوں نے قرآن سے سوال کیا امام نے قرآن سے جواب دیا کہ جس کتاب سے سوال کرو گے اس کتاب سے جواب دوں گا. قرآن کے وارث بھی ہم ہیں، انبیاء کے وارث بھی ہم ہیں. بس ایک واقعہ امام علی علیہ السلام کا، بلکہ شاید امام حسن عسکری علیہ السلام، تھوڑا سا امام کی زندگی کو پیش کر دو. وقت نہیں ہے کیونکہ امام حسن، میں ایک امام پہ اگر 2-3 گھنٹے بھی بولوں تو یقین مانیے ہم نے انصاف نہیں کیا. امام حسن عسکری علیہ السلام بلند ترین صلوات. یہ 11ویں امام علیہ السلام میں صرف 28 برس کے تھے جب شہادت ہوئی، لیکن ان کی زندگی سن لیجیے کہ 11ویں امام علیہ السلام کا جو دور ہے 3 عباسی خلفاء کا دور دیکھا ہے امام. معتز کا جس نے 10ویں امام کو زہر دیا، اور محتدہ، اور پھر جس نے امام کو معتمد باللہ جس نے خود امام کو زہر دیا. اور تینوں نے کوشش کی، تینوں جو بنی عباس کے خلفاء تھے کہ امام کو زہر دیں. کیوں؟ سب جانتے تھے کہ 12ویں نے انہی کے گھر میں آنا ہے، تو سب کے سب 11ویں امام کو زہر دینا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ ان کے گھر میں 12ویں امام آئیں، ان کو زہر دے دیا جائے. بات واضح ہو رہی؟
اللہ نے جناب ابراہیم کی آمد کا وعدہ کیا تھا، نمرود نے کوشش کی کہ ابراہیم پیدا نہ ہوں لیکن نہیں روک سکا۔ فرعون کو بتا دیا گیا تھا کوئی موسیٰ آئے گا، تیرا تخت الٹ دے گا، تجھے نیل میں غرق کر دے گا۔ اس نے بڑی کوششیں کی کہ میں اتنے 70,000 بچے کتنے برسوں میں مارے کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ کہتا ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ کبھی بھی اللہ کے اس راز کو چھپا نہیں سکتے۔ تو اب اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا۔ دو جملے پیش کر رہا ہوں۔ مامون کے متعلق میں نے کہا تھا، مامون نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا مہدی، اور لوگوں سے کہنے لگا دیکھو رسول خدا نے وعدہ کیا تھا میرا 12واں خلیفہ اس کا نام مہدی ہوگا، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا۔ میں خلیفہ ہوں، میرا بیٹا مہدی ہے، یہ وہی مہدی ہے کہ جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا۔ دھوکہ کھانے والے بہت ہوتے ہیں، چلیں گے نا حضرات؟ تو ایک مرتبہ مامون نے کہا میرے بیٹے کا نام مہدی ہے، یہ وہی مہدی۔ اب کیا کیا، 8ویں امام جب بھی دربار میں وہ کہتا نا مہدی، تو 8ویں امام کھڑے ہو جاتے، سر پہ ہاتھ رکھتے، کہتے عجل اللہ فرجا، اللہ اسے جلد بھیجے۔ نہیں ہے مجمع، یہ نہیں ہے، اللہ بھیجے۔ بھائی امام اپنے انداز سے پیش کر رہے تھے، اب سمجھ میں آیا سر پہ ہاتھ رکھنا امام کی سیرت ہے۔ 12ویں امام علیہ السلام کے نام پہ آنا سر پہ۔ اب ہر امام نے بہت زیادہ 12ویں امام کی تعظیم کو پیش کیا۔ ایک جملہ پیش کر دوں، لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں پوری زندگی خدمت میں گزار دیتا ہوں۔ نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ چھٹے امام جیسی ہستی، معصوم، حجت خدا، منصوص من اللہ، پھر بھی پیش کر رہے ہیں کہ میں دادا ہوتے ہوئے محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ اگر میں معصوم ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں خدمت کروں گا، تم میں سے کوئی کوتاہی نہ کرے، ان کی خدمت میں زندگی گزار دے۔ اب 8ویں امام کیا کرتے، جیسے ہی وہ کہتا کہ اپنے بیٹے کو بلاتا مہدی، تو امام کھڑے ہو جاتے اور سر پہ ہاتھ رکھتے۔ لوگ کہتے مولا وہ آپ کی نسل میں آئیں گے، آپ کے پوتے ہیں، پوتے کے بھی بیٹے ہیں، آپ تعظیم میں کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مولا نے کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر کے پیش کروں گا کہ جس مہدی کو یہ مانتا ہے مامون، کبھی وہ محلے سے پٹ کے آتا، کبھی ماں سے مار کھاتا، کبھی باپ کی گالیاں کھاتا، کبھی بڑے بھائی سے کشتی میں ہارتا۔ جس مہدی کو ہم مانتے ہیں ان کے دادا بھی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ائمہ علیہ السلام نے 12ویں امام کا مسلسل تعارف کروایا ہے۔ ہر امام نے ان کے لیے تعظیم کے لیے حکم دیا، یہاں تک کہ نام آئے تو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے ہم نام نہیں لیتے، القاب سے پکارتے ہیں۔ 12ویں امام کے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ چلیے گا میرے ساتھ؟ تو کہا ان کو ان کے القاب سے پکارو، جیسے امام مہدی کو امام منتظر کہو، نام مت لو۔ اس لیے ہم نام نہیں لیتے تعظیماً۔ اب 11ویں امام علیہ السلام نے کیا کیا کہ امام نے تعارف بھی کروانا ہے لوگوں سے کہ تمہارے 12ویں یہ ہے، اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ یہاں میں نے اس دن کچھ واقعات پیش کر دی تھے، ظاہراً باپ یہ جو ابو تراب میں اس لیے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت سمجھ میں میرا ساتھ چل رہا، تو عزیزان گرامی صرف ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب 11ویں امام علیہ السلام نے لوگوں میں تعارف شروع کروایا، اور بڑی مظلومیت تھی کہ دکھا نہیں سکتے یہ 12ویں امام ہے، تقیہ کا دور ہے، بنی عباس دشمن خون کے پیاسے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں بچوں کو نہیں، فرعون نے کتنے بچوں کو مار دیا، نمرود نے کتنے بچوں کو مارا، اور آج دیکھ لیجیے کتنے حکومتیں جب جاتی ہیں، یہ ظالم فوجیں جاتی ہیں، کتنے بچوں کو مار دیتی ہیں، یہ جو بمبارڈمنٹ کرتے ہیں اس میں بچے مر جاتے ہیں۔ تو یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ نہیں بچوں کو نہیں، کتنے واقعات موجود ہیں۔ تو بنی عباس جاسوس بٹھا رکھے تھے انہوں نے امام کے گھر پہ، اور کہتے تھے کہ اگر کبھی بھی کسی بچے کی آواز آئے تو ہمیں فوراً مخبری کر دینا، اور گھر کے اندر خواتین کو بھیجتے کہ دیکھو امام کی کسی زوجہ کے پاس بچہ موجود نہ ہو۔ تو اب 12ویں امام علیہ السلام کو حفاظت کے لیے 11ویں امام ہمیشہ کہتے ہیں آپ اس حجرے میں رہیے، اور سب کو گھر میں خبر کر رکھی ہے
کہ ان کی حفاظت ہم پہ لازم ہے، اللہ نے ان کو خاص مقام دیا ہے۔ میں دلیل پیش کر رہا ہوں کہ غیبت یعنی کیا؟ آیا امام نظر نہیں آتے یا پہچانے نہیں جاتے؟ سوال واضح ہوا؟ یعنی یہاں اگر ہوں تو ہمیں نظر نہیں آئیں گے یا گزرے تو پہچانے نہیں جائیں گے۔ شیخ صدوق کا رحمت اللہ علیہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، امام نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے۔ شیخ مفید کا نظریہ تھا نہیں، نظر آتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے۔ جیسے جناب یوسف، بھائی دیکھتے تھے پہچانتے نہیں تھے، نہیں ہے مجمع۔ جب گئے نا وہ عزیز مصر بن چکے تھے، غیبت ہے حضرت یوسف کی بھی، تو لاوی نے باہر نکلنے کے بعد کہا یہ عزیز مصر مجھے یوسف جیسا لگتا ہے۔ تو سارے بھائیوں نے کہا تجھے ہر خوبصورت آدمی یوسف ہی لگتا، جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ عزیز مصر بن گیا ہوگا؟ کہ نہیں، پتہ نہیں، دل کہتا کہ یہی یوسف ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ کنویں میں ڈالا بھائیوں نے، اللہ نے عزیز مصر بنا دیا۔ نہیں مجمع بھائی، لوگوں کے خطرات سے مت ڈریں، یہ جو بھی چاہیں کامیاب نہیں ہوتے، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ بس میں جانتا ہوں لوگ بہت زحمت سے کھڑے دور دور سے آئے ہیں، ابھی جلوس بھی تو لانی ہے، تو جانے کے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ 11ویں امام علیہ السلام نے 12ویں امام کا تعارف کرایا۔ بس ایک واقعے کی طرف اور 2 جملے مولا کے فضائل کی، کہ کچھ شیعہ گئے خدمت میں امام کی، 11ویں امام کی، اور کہا ہم کچھ خمس لے کے آئے۔ ان میں سے ایک بار بار ذہن میں ایک سوال لے کے آیا تھا، اگر یہ 11ویں ہیں تو پھر 12ویں کا یہی پتہ دیں گے، میں انہی کو 11واں مانتا ہوں۔ تو اب ذہن میں بار بار سوال آ رہا، تو ایک مرتبہ وہ سب کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو 11ویں امام نے کہا آج تمہارے خمس کا حساب میں نہیں کروں گا، وہ جو سامنے بچہ نماز پڑھ رہا ہے نا وہ خمس کا حساب کریں گے۔ اب وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا واقعاً ایک 4 یا 5 برس کا بہت ہی پرنور بچہ، بالکل صحیح نماز۔ ہم سب جا کے قریب بیٹھے، امام نے مسکرا کے دیکھا، کچھ کو کہا قوم سے آئے ہو نا؟ نہیں ہے مجمع، چلیے گا۔ شہروں کے نام لے لے کے کہا 12ویں امام علیہ السلام نے۔ اب فوراً تو نہیں انہوں نے پہچانا کہ یہی 12ویں امام نے شہروں کے نام لے کہا اس علاقے سے آئے ہو؟ کہا تو یہ تمہارا شہر ہے نا؟ بستی میں وہ بھی تھا، پھر پوچھا وہ میرا شیعہ اس نے یہ پیغام دیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہ اس نے اتنا خمس بھیجا؟ کہا ہاں۔ کہ جب واپس جانا نا تو فلاں بستی کے اندر ایک بیوہ ہے میری طرف سے، اسے پیسے دے دینا۔ امام نے سب کچھ حساب کتاب کیا، پھر کہا یہ پیسے مجھے قبول نہیں۔ کہ مولا یہ آپ کے شیعہ نے بھیجے ہیں؟ کہا نہیں، اس نے دوسرے شیعہ کا حق مارا تھا، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا میں قبول نہیں کروں گا۔ چلیے گا۔ اب ایک مرتبہ کہا کہ مولا اس میں اشرفیاں ہیں سونے کے سکے؟ مولا نے کہا اتنے سکے ہیں؟ کہا نہیں اتنے نہیں، اتنے۔ مولا نے کہا جتنے میں بتا رہا ہوں اتنے ہیں، 135 سکے ہیں۔ اس نے گھبراہٹ میں گننا شروع کیا، گنے نہیں گئے۔ امام نے کہا آرام سے گن لے، جتنے میں نے کہے ہیں اتنے ہی سکے ہیں۔ جب گنے تو اتنے ہی سکے تھے جتنے امام نے کہے تھے۔ امام نے کہا جب واپس جانا میرے غریب شیعوں میں بانٹ دینا۔ اب وہ جو شیعہ سوال لے کے آیا تھا ذہن میں، اس نے ایک مرتبہ سوال کرنا چاہے۔ امام نے کہا کیا بات ہے؟ سب کچھ دیکھ کے پھر بھی تجھے یقین نہیں ہوا؟ اپنے امام کو دیکھتا ہے پھر بھی سوال کرنا چاہتا ہے۔ سوال نہ کر، علامتیں دیکھ، علامتوں سے گرامی، ایک تو 12ویں امام کا تعارف کروایا، دوسرے قرآن کو بچایا۔ اس زمانے میں بہت بڑا فلسفی تھا، نام اسحاق کندی تھا۔ اس نے پوری کتاب لکھنا شروع کی، التناقض فی القرآن۔ قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے، کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے۔
میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، بس بھائی زحمتوں کا تمام کر رہا ہوں، سنیے گا بس یہ واقعہ میں مکمل تھوڑا سا تولا نہیں، چلیے گا میرے ساتھ۔ تو اب امام کو پتہ چلا بغداد میں ایک آدمی کتاب لکھ رہا ہے التناقض فی القرآن، قرآن میں معاذ اللہ تناقض پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ تو کچھ شیعہ بغداد سے آگا مولا وہ فلسفی ہے اسحاق کندی، بہت قابل آدمی ہے، اور وہ قرآن کے معاذ اللہ خلاف جو ہے وہ کتاب لکھ رہا ہے کہ قرآن میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے۔ تو امام نے ان میں سے ایک سے کہا تم اس کے شاگرد بھی ہو؟ کہا کہ میں پہلے سے شاگرد تھا، اب وہ اپنے نظریات سے پھر گیا، الٹی سیدھی باتیں کر رہا۔ امام نے کہا تم دوبارہ قریب ہو جاؤ۔ کہا اب تو منحرف ہو گیا، اب کیوں قریب ہو جاؤ؟ مولا نے کہا مجھے مانتے ہو؟ کہا مولا آپ 11ویں امام ہیں۔ کہا میں کہہ رہا ہوں قریب ہو جاؤ۔ کہا پھر مولا قریب ہونے کے بعد کیا؟ امام نے کہا ایک دن جب بہت زیادہ قریب ہو جاؤ وہ تم پہ اعتماد کرنے لگے تو سوال کر لینا۔ کہا مولا کیا سوال؟ کہا بس یہ پوچھنا کہ استاد یہ بتا دیں کہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں کہ قرآن میں ٹکراؤ ہے، تناقض ہے، اگر جس نے یہ قرآن لکھا ہے، جس کا یہ کلام ہے، وہ خود آ کے کہے کہ بھئی میرا یہ مفہوم نہیں تھا جو تو سمجھا ہے، میں نے تو یوں کہا ہے، تو نے کچھ اور سمجھا، کیا یہ ممکن ہے؟ کہا مولا پھر کیا ہوگا؟ مولا نے کہا تم نہیں سمجھ سکتے، وہ سمجھ جائے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہا وہ سمجھ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس بیچارے شاگرد کو بس جتنا سمجھ آ سکتا تھا وہ چلا گیا۔ اب ہر روز گھر میں جانے لگا، کام کرنے لگا، استاد کتاب لا دوں، کھانا لا دوں، یہ لا دوں، وہ لا دوں۔ اب بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ ایک دن کہنے لگا استاد ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا، کیا آپ نے قرآن کی آیات کا وہی مفہوم سمجھا جو اللہ سمجھانا چاہتا؟ اسحاق کندی نے سوال سنا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر شاگرد کو دیکھا، کہ تجھے سوال کس نے بتایا؟ کہ سوال تجھے کس نے بتایا؟ کہ سوال کس نے بتایا؟ کہا کہ میرے ذہن میں آیا تھا تو میں نے پوچھ لیا۔ کہ تیرے ذہن میں نہیں آ سکتا، تو شاگرد ہے، میں استاد ہوں، 20 برس میں میرے ذہن میں سوال نہیں آیا، مجھے 20 برس گزر گئے کتاب لکھتے ہوئے، میرے ذہن میں سوال نہیں ہے، تیرے ذہن میں سوال کیسے آ سکتا؟ کہا آپ نے سچ کا سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال حسن ابن علی العسکری کا سوال ہے۔ تو 11ویں امام کا سوال ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا ہاں بس وہی ایسا سوال کر سکتے تھے، ان کے ایک سوال سے میری پوری کتاب باطل ہو گئی۔ کچھ کہتے ہیں کتاب اٹھا کے کنویں میں کود گیا، کچھ کہتے ہیں کتاب کو آگ لگا دی۔ شاگرد نے پوچھا جب لکھی تھی تو آگ کیوں لگائے؟ گا سوال نے ساری کتاب کو ضائع کر دیا، جب میں سمجھا ہی نہیں قرآن ہے کیا تو تناقض کیسا؟ گرامی 2 دن سے جاگ رہا ہوں، یقین مانیے آج بالکل طاقت نہیں پڑھنے کی، تو بس یہ میں آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں کہ امام یازدہم نے 11ویں امام نے 28 برس کے تھے لیکن مسلسل زحمتیں اٹھائیں۔ نام امام کا حسن ہے لیکن لقب ہے عسکری۔ عسکر فوج کو کہا جاتا، فوج والے کیوں کہا گیا عسکری لقب؟ کچھ کہتے ہیں کہ بھئی چھاونی تھی، فوجی چھاونی تھی سامرہ میں بنی عباس کی، اس لیے عسکری کہا گیا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، میں پیش کروں اسی لقب کو پیش کر کے تمام کر دوں گا۔ فیضان گرامی بس بھئی آپ کی زحمتوں کو تمام کی یہ واقعہ سن لیجیے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ جب متوکل عباسی سب سے ظالم عباسی خلیفہ گزرا جس نے کوشش کی کہ آثار اہل بیت کو مٹا دے، کربلا کو مٹا دینا چاہتا تھا لیکن مٹ گئے، مٹانے والے کربلا کل بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو متوکل نے ایک مرتبہ دونوں اماموں کو، امام 10 اور 11، 10ویں اور 11ویں امام کو ساتھ لے کے چلا تاکہ دونوں پہ اپنی فوج کا روپ بٹھا سکے۔ اس کی فوج بہت بڑی تھی اور اس میں افریقہ کے لوگ بھی تھے، ترک بھی تھے، عرب بھی تھے، ایرانی بھی۔ اور اگر آپ سمرہ جب انشاءاللہ زیارت کرے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے پہاڑ ہے وہاں۔ کہا کہ اس پوری پہاڑی پہ چڑھ جاؤ، ہاتھوں میں اسلحے لے لو، نیزے، گرز، اور جب میں اشارہ کروں تو شور مچانے لگنا اور زور زور سے لوہے کو پتھروں پہ مارو گے، آواز بلند ہوگی۔
تو ایک مرتبہ امام سے کہنے لگا کہ آئیے میں آپ کو سیر کرا دوں 10ویں اور 11ویں امام سے، اپنے حکومت کی، اپنے کیپٹل کی سیر کراتا ہوا لے کے آیا، فوج کو اشارہ کیا، ساری کی ساری فوج نے ہاتھوں میں نیزے تھے، گرز سے زمین پہ مارنا شروع کیے، اور خلیفہ متوکل سے کہا کہ جو آپ حکم دیں، جس کو کہیں ہم اس کو مار دیں۔ تو ایک مرتبہ متوکل نے امام کو دیکھا، کہا یہ ہے میری فوج۔ کس سے کہا؟ 10ویں امام علیہ السلام سے۔ 10ویں امام نے 11ویں امام جو اس وقت بہت کم سن تھے، بچپنا تھا، کہا کہ بیٹا ذرا اپنی فوج بھی دکھا دو۔ نہیں مجمع، اس نے اپنی فوج کو پہاڑ پہ چڑھا رکھا تھا، بہت بڑی فوج، ہاتھوں میں اسلحہ۔ تو ایک مرتبہ 10ویں امام نے کہا بیٹا اپنی فوج دکھا دو۔ 11ویں امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، بادل چھٹنے لگے، زمین سے لے کے آسمان تک بڑے بڑے فرشتے نظر آنے لگے، اتنے بڑے بڑے فرشتے کہ پوری زمین کو ایک پر میں اٹھا کے لے جائیں۔ سب کے ہاتھوں میں گرز سے، جس میں سے آگ نکل رہی تھی، کہ فرزند رسول جس کو کہیں اٹھا کے لے جا۔ متوکل نے سب فرشتوں کو دیکھا، زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ایک مرتبہ 10ویں امام نے کہا چہرے پہ پانی ڈالو تاکہ ہوش میں آئے۔ جب ہوش میں آیا تو خود ہی کہنے لگا فرزند رسول اپنی فوج سے کہیں دوبارہ نہ آئے، میرے تو بڑے بھی کہہ گئے آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام اس لیے عسکری کہے جاتے ہیں، فوج والے کو عسکری کہا جاتا ہے، جن کی فوج میں فرشتے بھی ہوں، جن بھی ہوں اور مومنین بھی ہوں۔ وہ یہاں تک ملتا خود میدان کربلا میں جب جناب سید الشہداء نے فرمایا تھا نا، استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، تو متعدد مرتبہ اس جملے کو دہرایا تھا۔ جب پہلی مرتبہ کہا تو خود مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجیے اور میری تلوار لا دیجیے۔ عصا کیوں، تلوار کیوں؟ کا عصا اس لیے کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور تلوار اس لیے کہ میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ جب دوسری مرتبہ کہا تو آسمان سے 70,000 ملائکہ نازل ہوئے، کہا کہ حسین اللہ نے آپ کی نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ کہ نہیں، مجھے نصرت نہیں چاہیے آپ کی، ان سب کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ وہ 70,000 فرشتے وہاں رک گئے اور امام حسین کا طواف کرتے رہتے ہیں، ان کے حرم کا، اور اس طواف کا ثواب مولا حسین پہ رونے والوں کو ملتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو جن آئے، جن میں حضرت زعفر جن بھی تھے، زعفر جن۔ تو ایک مرتبہ یہ جن آئے اور آنے کے بعد کہا کہ فرزند رسول ہم نصرت کے لیے حاضر ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے جنوں کی مدد نہیں چاہیے، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ وہ جن وہاں رک گئے۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ان علماء کو ان جنوں نے بتایا کیا کیا مصائب ڈھائے گئے، خود مولا حسین تھے۔ مولا جملہ دہراتے رہے، ایک مرتبہ آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، اور اس کے بعد کہا حل من مغیث یغیثنا، اور پھر کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ بیبیاں بلند آواز سے رونے لگیں۔ مولا نے ایک مرتبہ بلند آواز سے فرمایا زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ بیبیاں اتنی بلند آواز سے کیوں گریہ کر رہی؟ کہا بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔
بس بھائی آج تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہتا تھا. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. ایام عزا کا آخری دن ہے. نہ جانے ہم میں کون اگلے برس ہو کون نہ ہو. آئیں ذرا مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک دعا کریں. پروردگارا ہمیں اگلے برس پھر یہ غم نصیب فرماؤ. ایک اور جملہ کہے گا پروردگارا لیکن اگر تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کر لیا ہے یہ ہمارا آخری محرم ہے تو ہمیں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما. بس بھائی میرے ساتھ چلیے گا. میدان کربلا میں بیبیاں موجود ہیں. جب یہ بیبیاں چل رہی تھی نا مدینے سے تو 40 سے زیادہ بچے ساتھ گئے تھے. تھک کے نہ سنیے گا. میں جانتا ہوں آخری ایام میں بہت سے لوگ شبیداری سے آئے ہوں گے. بڑی بڑی زحمتیں کر کے بتایا مجھے معلوم ہے. ابھی راستے میں بھی دیکھ رہا تھا میرے بہت سے بھائی میری بہنیں میری بیٹیاں بچوں سمیت بہت دور دور سے چلتے ہوئے آئے. میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے سوال کروں جب آپ چلتے ہوئے آ رہی تھی تازیانے تو نہیں مارے جا رہے تھے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی 40 سے زیادہ بچے تھے جب یہ بیبیاں گئیں مدینے سے. جانتے ہیں جب واپس آئیں تو کتنے بچے باقی تھے؟ 10 سے بھی کم. جانتے ہیں وہ بچے کہاں گئے؟ اگر میری طرف دیکھ سکے تو دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کر لیجیے گا. ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جب بیبیاں اسیر بنا لی گئیں قیدی بنا کے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام لے جائی گئیں جانتے ہیں کیسے؟ ضرور دیکھیے گا میری طرف. بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے. ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا تھا بچوں نے ماؤں کے گلے میں باہیں ڈالی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے جب ہاتھ تھک جاتے تو ہاتھ چھوٹ جاتے تھے. پشت ناقہ سے بچہ زمین پہ گرتا گرتے ہی بچہ شہید ہو جاتا. کچھ بچے پچھلے اونٹوں کے پاؤں تلے آتے اور شہید ہو جاتے. نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا سینے میں دم نہیں ہے آج لیکن میں آپ سے صرف درخواست کروں گا آج جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے ان کی بیٹیوں کا. ہمیشہ شہداء کا پرسہ دیتے ہیں نا آج بیٹیوں کا پرسہ دینا ہے. آج بیبیاں مدینے واپس آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں بیبیوں کے 2 جملے پیش کروں مولا ہے امام حسن عسکری کی بھی 2 جملے سن لیجئے. بس بھئی آپ جانتے ہیں نا تاریخ میں کچھ ایسے تابوت ہیں جو بڑی مظلومیت کے تابوت ہیں. ایک تو مدینے میں رات کی تاریکی میں تابوت اٹھایا گیا جس میں مشکل کشا تابوت کو لے کے جا رہے ہیں. بس بھی میں دیکھ رہا ہوں عماریاں برآمد ہونے والی ہیں. باہر یہاں سے مجھے ممبر سے نظر آ رہی ہے باہر عماریاں ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. جانتے ہیں نا تاریخ میں میری طرف دیکھیے گا ایک اور تابوت ہے جو شام کے زندان میں اٹھا. ایک چھوٹی سی بی بی کا تابوت ہے. بھائی نے تابوت اٹھایا ہے لیکن بڑی عجیب کیفیت ہے. بھائی کے گلے میں توق ہے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں. وہ تابوت ہاتھ میں اٹھا کے چھوٹا سا لاشا اٹھا کے رو کے کہتے ہوں گے 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھی آج کوئی بخل نہ کرے آج کوئی بخل نہ کرے جی بھر کے روئیے گا. اجرکم اللہ. بس بھئی میں 2 جلیلی تابوت پیش کر رہا ہوں. ایک اور تابوت پیش کر دو. آپ نے دیکھا ہے نا 2 تابوت ایسے ہیں جن میں زنجیریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. ایک چوتھے امام کا تابوت ہے اور ایک 7ویں امام کا. جب 7ویں امام کا تابوت اٹھا نا اس میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھی تو اصل تابوت کی بات کر رہا ہوں. تو شیعوں نے سوال کیا بنی عباس کے ان 4 مزدوروں سے جب قیدی مر جاتے ہیں نا زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں
کیا بات ہے تم نے ہمارے مولا کی زنجیروں کو کیوں نہیں کاٹا؟ جواب سنیں گے مزدوروں کا کہ تمہارے امام کی زنجیریں گوشت میں چلی گئے تھے، انہیں کاٹا نہیں جا سکتا تھا۔ اجرکم اللہ، وہ تابوت پلے بغداد میں دھوپ پہ رکھ دیا گیا۔ بس بھائی آپ جانتے ہیں نا کہ جب زہر دے دیا جاتا ہے تو وہ زہر جب جگر پہ اثر کرتا ہے نا تو کمزوری سی آنے لگتی ہے۔ ہمارے اکثر ائمہ کو زہر دیا گیا، صرف جملے کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا، جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا نا معتمد باللہ ملعون نے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا ذرا جاؤ جا کے اس بچے کو بلا لاؤ۔ کہا مولا کون سی حجرے میں؟ کہا سامنے حجرہ ہے، میرے بیٹے کو بلا لاؤ۔ ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے جب میرا دم نکلے میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو۔ کہ جاؤ جا کے میرے بیٹے کو بلا لاؤ۔ 12ویں امام کو بلایا، 12ویں امام نے اپنے بابا کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، کہا بیٹا اب آپ تنہا رہ جائیں گے، آپ یتیمی دیکھیں گے۔ 11ویں امام نے 12ویں امام کو کچھ وصیت کی، ایک جملہ کہا بیٹا خود مجھے غسل و کفن دیجئے گا، خود میرا جنازہ پڑھائیے گا، بیٹا کسی اور کو جنازہ نہ پڑھانے دیجئے گا۔ ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو۔ آئیں ذرا کربلا چلیں، وہاں ایک اور باپ ہے، سر ریت پہ رکھا ہے، شمر کا خنجر ہے۔ جب جناب سیدہ نے دیکھا بی بی آگے بڑھی، ہاتھوں کو گردن کے نیچے رکھا، میرے لال میں جنت البقیع سے آ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہیں ابھی عماریاں برآمد نہیں ہوں گی، ابھی تو میں مصائب پڑھوں گا۔ آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ عماریوں کے 2 جملے سن لیجئے۔ سنیں گے بیویاں مدینے واپس آ گئیں۔ مولا سجاد نے کہا بشیر جاؤ جا کے مدینے میں اعلان کر دو حسین مارے گئے۔ یہ جملے میں نے اس دن پیش کیے تھے۔ بشیر نے اعلان کر دیا۔ کسی نے جا کے حضرت محمد حنفیہ سے کہا، مولا علی کے بیٹے سے کہا آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آ گیا، یہ نہیں بتایا حسین مارے گئے، بس اتنا کہا قافلہ واپس آ گیا۔ جناب محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور کہا میں بھائی کا استقبال خود کروں گا۔ جیسے ہی مدینے سے باہر آئے، میری طرف دیکھیے گا آخری جملے ہیں، حضرت محمد حنفیہ مدینے سے باہر آئے، دیکھا مولا عباس کا علم سید سجاد کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا ساری بیویاں کالے برقعوں میں، مولا سجاد کے سر پہ کالا عجیب امامہ۔ فوراً سوال کیا این اخی الحسین، میرا بھیا حسین کہاں ہے؟ مولا سجاد نے کہا چچا جان قد قتل بکربلا، آپ کے بھائی کربلا میں مارے گئے۔ مولا محمد حنفیہ نے سوال کیا کہ اتنا سب کچھ ہو گیا عباس کہاں تھا؟ جناب سید سجاد نے کہا چچا قد قتلا، وہ بھی کربلا میں مارے گئے۔ جناب محمد حنفیہ کے آنسو بہنے لگے کہ اور کچھ نہیں پوچھوں گا، بس اتنا بتا دو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھی، بس یہ بتا دو علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ جناب سید سجاد نے کہا چچا انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا۔ جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے۔ مولا سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا کہ چچا گھر چل کے روئیے گا، چچا ہمت کیجئے گھر چلے۔ اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا کہ آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہ چچا پہچانا نہیں؟ چچا میں سید سجاد، چچا میں آپ کا بھتیجا زین العابدین۔ جناب محمد حنفیہ زارو قطار رونے لگے کہ بھتیجے سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی، یہ ریش مبارک سفید کیسے ہو گئے؟ کہ چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں
چچا آپ نے سنا گھوڑے سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، علی کی بیٹیاں تھیں، یزید نام لے لے کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس باہر زیارت برآمد ہو گئی ہے، 2 جملے آخری جملے۔ اب آپ رو رو کے تھک گئے ہوں گے، 2.25 مہینے گریا کیا ہے۔ جب انسان مسلسل روتا ہے نا، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، سینے میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کبریٰ کا۔ اجرکم اللہ، آخری جملے بس بھئی۔ ایک مرتبہ مولا سجاد سے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میرے نانا کے روضے پہ لے چلیے، مکمل کروں یا چھوڑ دو مسائل کو؟ کہا سید سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میرے نانا کے روضے پہ لے چلیے۔ سارے مدینے والے رسول خدا کے روضے پہ جمع ہو گئے تھے، بلند آواز سے رو رہے تھے۔ بی بی آئیں، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے روضہ رسول کے، اور بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کے سر سے امامہ اتارا، نانا جب اس نے خنجر چلایا، نانا میں نے رو رو کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے، مت مارو۔ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے۔ جب سب روتے روتے تھک گئے اور خاموش ہو گئے تو جناب زینب نے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتے، میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے پھوپھی اماں بس کیجئے، اسی روضہ رسول پہ جناب ام البنین تشریف لائیں اور آ کے جناب زینب کو گلے لگا کے کہا بی بی میں آپ کو مولا حسین کا پرسہ دیتی ہوں۔ جناب زینب نے رو کے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ جناب ام البنین نے کہا نہیں بی بی مجھے کوئی عباس کا پرسہ نہ دے، مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ دو، میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین جناب